میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لائق صد احترام علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب، اور نوجوان علماء اور فضلاء، اور آپ تمام قابل احترام بھائی، کوئی شک نہیں کہ اس وقت ملک کے حالات اچھے نہیں، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمانی رمق ہے وہ حالات کی سنگینی کو محسوس کر رہا ہے، اور حالات کی سنگینی کو محسوس کرنا اور فکر مند ہونا یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس قوم میں بے شعوری آ جاتی ہے، لاپرواہی آ جاتی ہے، اجتماعی ذہن و فکر باقی نہیں رہتا، کچھ عرصے کے بعد وہ قوم بھی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے حالات پر فکر مند ہونا، حالات کی وجہ سے تشویش میں پڑنا، حالات کی سنگینی کی وجہ سے بے چین ہونا، یہ بالکل فطری بات بھی ہے اور حالات کا تقاضا بھی ہے، ہماری ایمانی ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن ایک بات سب سے اہمیت کے ساتھ آغاز گفتگو میں بہت صراحت اور وضاحت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات کی سنگینی کی وجہ سے فکر مند ہونا اور حالات اور خطرات کو محسوس کرنا، اس میں اور حالات کو دیکھتے ہوئے مایوس ہو جانا اور ہتھیار ڈال دینا اور اپنے آپ کو زمانے کی ہواؤں کے سپرد کر دینا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ حالات چاہے جتنے بھی تشویشناک ہوں، ہمیں قوت ایمانی کے ساتھ، جذبے اور حوصلے کے ساتھ، پوری عزیمت اور ارادے کے ساتھ اور حالات کے مقابلے کی ہمت کے ساتھ جینا ہے، اور اس احساس کے ساتھ جینا ہے کہ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس بات کو بار بار ہمیں دل میں تازہ کرنا چاہیے، مشکل حالات میں، سنگین اور تشویشناک فضاؤں میں، کہ ہم دنیا کی دوسری قوموں کی طرح نہیں ہیں کہ جو خطرات اور حالات اور مصائب و آلام کو دیکھ کر مایوس ہو جائیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں حالات کے رخ پر چلنا چاہیے، اب ہمیں حریفوں اور مقابل طاقتوں کے مطالبات مان لینا چاہیے، کسی درجے میں ہمیں پیچھے آ جانا چاہیے، کچھ دو قدم ہم پیچھے آ کر اس ملک میں اپنے جینے کی راہ،
اپنے لیے کچھ تحفظات کا سامان فراہم کر لیں، یہ دنیا کی دوسری قوموں کا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت ملت اسلامیہ، بحیثیت اللہ پر اور اس کے پاک رسول پر یقین رکھنے والے انسان کے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صاف کہیں کہ چاہے جتنا بھی جبر ہوگا، چاہے جتنی بھی حالات کی سنگینی پیش آئے گی، چاہے جتنے لوگ شہید ہو جائیں گے، چاہے بہت سے لوگ جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں گے، املاک، اولاد، جائیداد اور اسباب تباہ ہوں گے، لیکن ہمارا اول و آخر یہ کہنا ہے کہ ہم کبھی بھی طاغوتی طاقتوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ہمیں عزت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس ملک میں جینا ہے، اور اگر وقت آئے تو اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ یہ سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی بات ہے۔ وہ قوم جو میدان میں شکست کھا جائے، اس کی شکست کوئی بڑی شکست نہیں ہے، لیکن وہ قوم جو شکست حوصلہ ہو جائے، جو اپنے ارادے ختم کر دے، جو اپنے آپ کو حالات کے دباؤ میں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر لے، جو سپر انداز ہو جائے، جو ہتھیار ڈال دے، اس قوم کو تباہی اور بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہمیں اپنے دل میں، اپنے کلیجے میں یہ دم پیدا کرنا چاہیے کہ ہم صاف کہیں کہ ہم دب جانے والی، جھک جانے والی، مٹ جانے والی اور سپر انداز ہو جانے والی امت نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر ہمارے چند افراد بھی زندہ رہیں گے تو آخری سانس تک دین و ایمان کی بات کریں گے، چاہے ان کی گردن پر فولاد سے بنی ہوئی تلوار رکھ دی جائے، مگر ان کی زبان سے نکلنے والے بول اللہ کی عظمت اور کبریائی کے بول ہوں گے۔ وہ اللہ کے مقابلے میں کافرانہ اور طاغوتی طاقتوں کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مشکل حالات ہم پر ہیں وہ کوئی انوکھی چیز نہیں، کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایسے بہت سے حالات، اس سے زیادہ مشکل حالات، اس سے زیادہ سنگین دور، اس سے زیادہ مصائب و آلام کے سیلاب اور طوفان اس امت پر پہلے گزر چکے۔ ہم یہاں تک یوں ہی نہیں پہنچے ہیں، ہم تو موج بلا ہمارے سر سے گزر چکی ہے تب ہم یہاں پہنچے ہیں۔ ہم نے مصائب کے طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے، ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے مصیبتوں اور پریشانیوں کے بڑے سے بڑے سیلاب کو اپنے عزم اور عزیمت کے ذریعے شکست دی ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، بہت سے لوگ بنیاد کے پتھر کی طرح اپنے آپ کو قربان کر کے دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنے حوصلے کے ذریعے پوری انسانیت اور کائنات کو یہ بتایا کہ چاہے جو ہو جائے ہم اپنے مشن سے، اپنے مزاج سے، اپنے کاز سے، اپنے طور طریق سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ حالات آ چکے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سنگین حالات آئے، آپ کو کتنا ستایا گیا، آپ کو کتنا پریشان کیا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر کچرے ڈالے گئے، نماز کی حالت میں اونٹ کی غلاظت ڈالی گئی، آپ کے صحابہ کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، حضرت خباب ابن الارد کو انگاروں پر لٹایا جاتا کہ ان کی چربی اور خون کے بہنے سے انگارے بجھتے تھے۔ صحابہ کرام کو کس قدر تکلیف دی گئی، حضرت عمار ابن یاسر کے پورے خاندان کو مشقتوں
پریشانیوں کے مرحلے سے گزارا گیا۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ کو ان کے نازک مقام پر نیزہ مار کا شہید کر دیا گیا۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے شہید ہونے والی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا انہی کی والدہ ہیں۔ ان کے والد کو ستایا گیا، گھر والوں کو ستایا گیا۔ اس خاندان نے اتنی قربانی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے، صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، تمہارے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آپ بھی ان کو ظلم سے بچانے کا کوئی انتظام نہیں کر پا رہے تھے، آپ صبر کی تلقین فرماتے تھے، آپ ہمت دیتے تھے، آپ جنت کے وعدے سناتے تھے۔ صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ کتنی مصیبت جھیلی صحابہ کرام نے، ابتدائی دور کے مسلمانوں پر کتنے حالات آئے، غور کر لیجئے، تاریخ پڑھیے، سیرت صحابہ پڑھیے، حیات الصحابہ پڑھیے، دیکھیے کہ کیسے سنگین دور سے ان کو گزارا گیا۔ مٹھی بھر لوگ تھے، سارا عرب مخالف تھا، اس کے باوجود نور ایمانی کے ساتھ جیتے رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری آئے تھے، بالکل شروع دور ہے، چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ انہوں نے کہا میں اپنے کلمے کا اور ایمان کا اعلان کروں۔ حضور نے فرمایا مناسب نہیں ہے، لوگ تم کو تکلیف دیں گے، مگر ان کا جوش ایمانی دیکھیے۔ وہ گئے خانہ کعبہ کے پاس جا کر انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا، میں مسلمان ہو گیا۔ مشرکین چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور بہت مارا گیا، اتنا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کو خبر ملی تو وہ دوڑ کر آئے اور انہوں نے مشرکین کو یاد دلایا کہ یہ غفار قبیلے کے شخص ہیں، اگر یہ مر گئے تو یاد رکھنا ان کے قبیلے کے لوگ تمہارے قافلوں کو گزرنے نہیں دیں گے، تمہارے جو تجارتی قافلے ان کے قبیلے کے پاس سے گزرتے ہیں ان کا گزرنا مشکل ہو جائے۔ تب کہیں جا کر مشرکین نے چھوڑا، بالکل بے دم سے تھے، ان کو لایا گیا، علاج معالجہ ہوا، پھر وہ جوش ایمانی میں گئے کہ میں اعلان کروں گا، میں اپنے کلمے کا اظہار کروں گا۔ کیسا جذبہ ایمانی تھا، میں تو مشرکین سے کہہ کے رہوں گا کہ میں مسلمان ہو گیا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اعلان کر رہے ہیں کہ میں مومن ہوں، شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، کفر سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے، کیسے جذبات تھے، کیسی جرأت تھی، کتنی ہمت تھی، ایمان و یقین کس طرح دل میں جمع ہوا تھا۔ صحابہ کے بارے میں کہا گیا الایمان اثبت فی قلوبہم من الجبال الرواسی، کہ مضبوط پہاڑ جتنے جمے ہوئے ہوتے ہیں ایمان اس سے زیادہ ان کے دلوں میں جمع ہوا تھا، ایمان اس سے زیادہ ان کے دلوں میں مضبوط تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت کی اکثر کتابوں میں کہ جنگ کے موقع پر ایسا ہوا کہ ایک طرف حضرت ابو بکر ہیں، دوسری طرف ان کے صاحبزادے جو کفر کی حالت میں تھے لڑنے کے لیے آ گئے، اور بیٹے کے نشانے پر باپ آ گیا لیکن انہوں نے تلوار جھکا لی۔ بعد میں جب مسلمان ہوئے تو اپنے والد سے کہا کہ فلاں جنگ میں آپ میرے نشانے پر تھے، چاہتا تو قتل کر دیتا لیکن باپ ہونے کا لحاظ کیا، تلوار جھکا لی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹا تو نے باپ ہونے کی رعایت کی، اگر تو میرے نشانے پر آ جاتا تو میں تجھ کو ضرور قتل کر دیتا، اس لیے کہ تو اپنے کفر میں کچا تھا، ابو بکر اپنے ایمان میں پکا تھا، میں نہیں چھوڑتا۔ اسی پر آیت آئی تھی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اس آیت کی شان نزول یہی، انہیں اپنے رشتہ داریوں کا خیال نہیں ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب بدر کی لڑائی میں لوگ قید ہو کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے کے لوگ کسی نہ کسی درجے میں تعلق رکھنے والے ہی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، قتل کرنے کے بجائے اگر یہ ہو کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، مال لے کر چھوڑ دیا جائے، اچھا ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا تمہاری رائے کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے مزاج کے لحاظ سے منفرد انسان تھے، اور ان کے اندر جوش ایمانی تھا۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، دین کے معاملے میں بے پناہ باغیرت تھے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، ان قیدیوں میں فلاں ابو بکر کا رشتہ دار ہے، اس کو ابو بکر کے حوالے کیجئے کہ وہ اس کی گردن مار دے، اور فلاں میرا رشتہ دار ہے، مجھ کو دیجئے میں گردن اتاروں گا، اور فلاں فلاں کا رشتہ دار ہے، ساری رشتہ داریاں گنائیں، حوالے کیجئے، ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیے۔ رائے تھی، اور ان کی رائے اسی انداز کی ہوتی تھی، وہ دین کے سلسلے میں بہت باغیرت تھے۔ ان کی غیرت دینی کا عالم تو یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، جب مرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے جو پختہ مومن تھے ان کی فرمائش پر عبداللہ ابن ابی کے جنازے کی نماز پڑھانے کا ارادہ کیا، اور جنازے کی نماز کے لیے آگے بڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر آگے بڑھے اور حضرت کا دامن پکڑ لیا اور کہا اللہ کے رسول، اس منافق کی نماز جنازہ آپ پڑھائیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیے گا، وہ بھی اس شخص کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن ان سے چھڑایا اور ان کو ہاتھ رکھ کے پیچھے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہو گئے اور جنازے کی نماز حضور نے پڑھائی، لیکن یہ بھی قرآن گواہی دیتا ہے کہ جب جنازے کی نماز ہو گئی تو اللہ کی طرف سے وحی اتاری گئی اور حضور سے کہا گیا کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، حضرت آئندہ آپ ایسے کسی شخص کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیے، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو، منع کر دیا۔ اے محبوب، یہ کام آپ نہ کیجیے، روکا گیا۔ یہ بھی موقع تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ ان کا مزاج ایسا تھا جس میں غیرت دینی تھی، انہوں نے رائے دی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور گھر کی کچھ خواتین اور کچھ اور وہ بیٹھ کر دف بجا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، وہ کچھ فاصلے پہ اپنا کام کر رہی تھی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آئے، ان کا کام جاری رہا۔ حضرت عثمان آئے، ان کا کام جاری رہا۔ کسی نے آ کر کہا حضرت عمر آ رہے ہیں، بس وہ خواتین جو ہیں وہ گھبرا گئیں اور انہوں نے وہ دف جو ہے جلدی جلدی نیچے چھپایا، اس پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عالم دیکھا تو آپ ہنس دیے۔ اتنے میں حضرت عمر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، کیا بات پیش آئی، کس بات پر آپ مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ عمر میں بیٹھا ہوا تھا، یہ دف بجا رہی تھی، ابو بکر آئے، عثمان آئے، ان کا کام شروع رہا، لیکن تم آئے تو ایسی ایسی صورتحال ہوئی، انہوں نے دف بجانا بھی بند کر دیا اور دف پر ہی چڑھ کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خواتین کو خطاب کر کے کہا کہ مجھ سے زیادہ حضور اس بات کے حقدار ہیں کہ ان سے ڈرا جائے، ان کا خوف رکھا جائے، مجھ سے زیادہ۔ تو خواتین بھی چونکہ حضور تشریف رکھتے تھے تو تھوڑی ہمت تھی، ورنہ حضرت عمر کے سامنے کون کہتا، لیکن حضور تشریف رکھتے تھے، اس لیے باہمت ہو کے خواتین نے کہا کہ عمر بات یہ ہے کہ حضور بہت نرم ہیں، تم بہت زیادہ سخت ہو، اس لیے فرق کیا کہ حضور تو بہت نرم ہے، تمہارے اندر سختی ہے، اس لیے یہ بات ہے۔ اپنے زمانے خلافت میں ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے کسی کام سے، آگے آگے تیز قدموں سے چل رہے تھے اور پیچھے صحابہ تھے، وہ بھی چل رہے تھے۔ اتنے میں کسی ضرورت سے پیچھے مڑ کر انہوں نے دیکھ لیا تو 2-3 حضرات بے ہوش ہو کر گر گئے کہ پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا ہے، اتنا روب تھا ان کا، اتنا دبدبا تھا۔ حضور نے فرمایا جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے،
ترمذی کی روایت میں ہے، ارشاد فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان عمر سے کانپتا ہے۔ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیدیوں کو چھوڑیے مت، سب کو قتل کروائیے، ان کی رائے تھی۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے یہ رائے دی کہ فلاں رشتہ دار ہے، حوالے کیجئے، میں قتل کروں گا، کوئی رعایت نہیں کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جوش دیکھا تو فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھو، بیٹھ گئے۔ اور کیسے شخص تھے سعادت مند فرمانبردار، اپنی رائے دی لیکن رائے قبول نہیں کی گئی تو ان کو کوئی ملال نہیں ہوا، چپ چاپ بیٹھ گئے۔ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے مسلمانوں میں، اجتماعی کاموں میں جہاں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی رائے دی اور ہماری رائے کسی وجہ سے نہیں لی گئی تو بس اب اسی کام کا جب تک ہم جنازہ نہیں نکال دیں گے ہمیں چین نہیں آتا۔ یہ جو ہماری اجتماعی چند خرابیاں ہیں نا، اس میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جہاں ہماری بات نہیں قبول کی گئی بس ہمارے اندر حسد کی، انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایسے تو ہم بہت کہیں گے کہ میں تو حقیر فقیر پر تقصیر ہوں، تواضع کا اظہار زبان سے تو اللہ اکبر، ہم سے اچھا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جب بولنے پہ آئیں گے میں تو بندے پر تقصیر ہوں، میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں تو بڑا عاجز ہوں، اور ذرا دوسری صف میں بٹھا دیجئے تو دل ہی دل میں آپ کو گالی دیں گے کہ ہمارے مقام و مرتبے کو پہچانتے نہیں۔ دل میں جو ہے وہ تکبر کا بت بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی لطیف جملہ ہے جو ہمارے شیخ و مرشد بار بار سناتے بھی تھے، تحریر بھی فرماتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی موقع پر فرمایا کہ کچھ لوگوں کا کبر بانداز تواضع ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کبر بانداز تواضع ہوتا ہے، اندر تو تکبر ہے اور اظہار کریں گے عاجزی کا، درویشی کا، تواضع کا۔ ظاہر کہاں ہوگا کہ جب رائے رد کر دی جائے، جب کوئی بات تسلیم نہ کی جائے، یا جو انہوں نے اپنی شخصیت کے لحاظ سے اپنا معیار بنا رکھا ہے اس کے شایان شان کوئی عمل نہ ہو، بس سمجھ میں آ جائے گا کہ دل ان کا صاف شفاف نہیں ہے۔ جو دین ہے وہ بس زبان تک ہے، جو دینداری ہے وہ بس زبان تک ہے۔ بہت سارے اجتماعی کام ہمارے خراب ہوتے ہیں انہی بیماریوں کی وجہ سے۔ اجتماعی کاموں کو، اجتماعیت کو، آپس کے اتحاد کو، اتفاق کو، ملی کاز کو، ملی مشن کو نقصان پہنچتا ہے انہی روحانی بیماریوں کی وجہ سے جو ہمارے دلوں میں انانیت، نفسانیت، کبر، حسد، وہ آگے کیوں جا رہا ہے، اس کو کیوں بڑھاوا مل رہا ہے، اس کو کیوں ترقی ہو رہی ہے۔ حضرت تھانوی ہی نے لکھا ہے کہ حسد کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جہاں پہنچ کر انسان یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ اللہ فلاں شخص سے نعمت چھین لے چاہے مجھ کو ملے یا نہ ملے، یہ تمنا کرنے لگ جاتا ہے کہ فلاں سے عزت اور نعمت چھین لے چاہے مجھ کو ملے یا نہ ملے۔ اظہار کا دین نہیں چلنے والا ہے، یہ جو ہماری اظہار والی پارسائی ہے نا یہ نہیں چلے گی۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی دینداری کا اظہار بہترین طور طریقوں سے کرتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی خانقاہ میں کوئی صاحب پہنچے، خانقاہ میں قیام ہوا، حضرت کا خادم کھانا لے کے آیا، وہ پیش کیا اس نے، تو انہوں نے دیکھیے اپنی پرہیزگاری کا کیسے اعلان فرمایا۔ کہنے لگے کہ مجھ کو کیا پتہ کہ یہ کھانا حلال کا ہے کہ حرام کا ہے کہ مشتبہ ہے، جب تک حضرت بتائیں گے نہیں تو میں کیسے کھاؤں گا۔ چاہتے تھے کہ حضرت گنگوہی پر ان کے تقویٰ و پرہیزگاری کا رعب جم جائے۔ خادم پہ بڑے ناراض ہوئے، وہ بیچارہ اس نے بھی سوچا کہ لگتا ہے کوئی حضرت جنید بغدادی کے بھانجے آئے ہوئے ہیں، آج تو ہماری خانقاہ میں لگتا ہے کہ کوئی بڑے متقی آدمی آئے ہیں۔ تو جا کے اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت خانقاہ میں ایک صاحب آئے ہیں، بڑے محتاط معلوم ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھ کو کیا پتہ یہ کھانا حلال کا ہے کہ حرام کا ہے کہ مشتبہ ہے۔
حضرت گنگوہی تو حضرت گنگوہی تھے، جہاں دیدہ انسان، سرد و گرم چشیدہ انسان، وہ فراست ایمانی رکھنے والے، وہ سمجھ گئے کہ آنے والا حضرت جنید بغدادی کے شجر نسب سے نہیں ہے، ابلیس سے اس کی دوستی زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ تو حضرت نے خادم سے کہا کہ جا فوراً کھانا اٹھا کے لے آ، اور ان سے کہہ دینا کہ جو مہمان خانے کے سامنے گولر کا درخت ہے، اس کے گولر بالکل حلال پاکیزہ ہیں، وہی کھاؤ اور گزارا کرو۔ بالکل حلال پاکیزہ گولر ہیں، اسی کو کھائیے اور گزارا کیجیے۔ ظاہر ہے کہ اس علاج کے بعد تو جو ان کا قیام عرش اعظم کے پاس تھا وہ بالکل ایک دفعہ میں نیچے آ گیا، اور ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جہاں آئے ہیں وہاں حکمتیں اور تدبیریں چلنے والی نہیں۔ کچھ لوگوں کا تقویٰ جو ہے، کچھ لوگوں کی پرہیزگاری، وہ کتے کی پرہیزگاری کے مانند ہوتی ہے۔ کلابی تقویٰ، حضرت تھانوی کہتے تھے کلابی تقویٰ ہوتا ہے، جیسے کتا پرہیزگاری کا اظہار کرتا ہے کہ یوں تو ساری دنیا کی نجاست غلاظت چاٹتا پھرے گا، لیکن جب پیشاب کرنا ہوتا ہے تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھو ہم پیشاب کے چھینٹوں سے کتنا بچنے والے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ کچھ لوگوں کا تقویٰ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی پرہیزگاری ایسی ہوتی ہے کہ کوئی مکروہ مشتبہ حرام کام چھوڑیں گے نہیں، اور بتائیں گے کہ ہم بڑے متقی ہیں، خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے چوکتا بھی نہیں۔ خیر، جو آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رائے دی، رائے مسترد ہو گئی، حضور نے بٹھا دیا، بیٹھ گئے، کوئی ملال دل میں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے رائے لی، فیصلہ کر دیا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ مجلس ختم ہو گئی۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے حضور کی خدمت میں حاضری کے لیے، تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق دونوں کھڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں اور حضور بھی رو رہے ہیں۔ ان دونوں کو روتا ہوا دیکھ کر گھبرا گئے، جلدی سے قریب آئے۔ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کون سے صدمے کی بات پیش آ گئی کہ آپ رو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، قرآن کی آیت آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیدیوں کو قتل کرنا ہی زیادہ مناسب تھا۔ حضرت عمر نے جو رائے دی تھی اس کی تائید آسمان سے ہوئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو قرآن مجید کے 22 مقامات ایسے گنائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات زمین پر کہی اور آسمان سے اللہ نے اس کی تائید اتاری۔ حضرت عمر ہی نے کہا تھا کہ حضور، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ امہات المومنین نکل جاتی تھی، پردے کا حکم نہیں تھا، بغیر چادر کے اس زمانے میں نکلتی تھی، پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول، یہ امہات المومنین ہیں، یہ نکلیں تو حجاب میں نکلیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی شان عطا کی تھی۔ خیر، آپ کو یہ سنانا تھا کہ صحابہ کرام کا ایمان ایسا مضبوط تھا کہ انہوں نے ایمان کے مقابلے میں خون کے رشتوں کا بھی لحاظ نہیں کیا، رشتہ داریوں کا بھی لحاظ نہیں کیا، صاف کہ اگر کفر ہے، شرک ہے تو پھر کوئی رعایت نہیں کی جائے۔ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ایمان و یقین پر پختگی کے ساتھ جمیں اور غور کریں کہ صحابہ کرام پر اتنے مشکل حالات آئے، لیکن انہوں نے کبھی دین و ایمان کا دامن چھوڑنے کی یا ہتھیار ڈال دینے کی بات نہیں کی، ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کیا، حالات کو حکمت عملی کے ساتھ صحیح رخ پر لے جانے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیے کتنی جنگیں لڑی گئیں، کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے مشکل حالات آئے، حضور کے قریب ترین جانثار صحابہ وہ شہید کیے گئے۔
اور ایسے لوگ بھی دنیا سے گئے جن کی شہادت پر حضور بچوں کی طرح روئے، آنکھوں سے آنسو بہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر جب احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے، وہ شخص کہ جس سے بہتر لباس پہننے والا مکے میں کوئی نہیں تھا، ایسا جوان کہ جس سے بہتر خوشبو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، ایمان قبول کیا، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، اور اتنی مالدار ترین گھرانے کے تھے، گھر والوں نے نکال دیا، ایک کپڑے پر نکالا، انہوں نے برداشت کیا، ایمان و یقین کے راہ میں کیسی قربانی دی، ایمان و یقین کے لیے کیسی کٹھنائی برداشت کی، مشقتوں کے دور سے گزرنے لگے۔ ایک دن حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت مصعب ابن عمیر آئے اور ان کے پاس صرف ایک چادر تھی اور سطر چھپانا مشکل ہو رہا تھا، اوپر کا جسم بھی کوئی چادر نہیں، کوئی کرتا نہیں، پیچھے مجلس کے بیٹھ گئے تاکہ بے ستری نہ ہو، جسم ظاہر نہ ہو۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر خاموشی سے اٹھے اور چلے گئے۔ جب وہ گئے، حضور نے فرمایا دیکھو مصعب وہ جوان تھا کہ اس سے بہتر لباس مکے میں کوئی نہیں پہنتا تھا، اس سے اچھی خوشبو نہیں لگاتا تھا، ایمان اس نے قبول کیا ہے، حالات آئے ہیں، مصیبتیں سہ رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ حضور نے کیسی ان کی قدردانی فرمائی، ان کی خدمت کا اعتراف کیا، ان کی قربانی کا اعتراف کیا۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلا مبلغ مصعب ابن عمیر کو بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے منصار میں جا کر محنت کی، کتنے گھرانوں نے ان کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا۔ حضور کو ان سے بہت محبت تھی، بہت ہی تعلق تھا، ان کی خدمات اور قربانیوں کا حضور دل سے اعتراف کرتے تھے۔ جب احد کی لڑائی میں وہ گئے اور شہید ہوئے، حضور کو خبر دی گئی، آپ خود زخمی تھے، دندان مبارک شہید ہوئے تھے، خود کی کڑیاں دھس گئی تھیں، چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ اسی وقت تو آپ نے فرمایا تھا کیف یفلح قوم شجوا وجہ نبیہم دما، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ لہو لہان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گڑھے میں گرا دیا گیا تھا اور آپ کی شہادت کی خبر پھیلا دی گئی تھی۔ آپ زخمی ہیں، آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں، ان کی لاش کٹی پھٹی پڑی ہوئی ہے، مصعب ابن عمیر شہید ہوئے ہیں۔ حضور کو خبر دی گئی کہ مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آپ نے فرمایا مجھ کو مصعب کے پاس لے چلو۔ آپ آئے، ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، حضرت بیٹھ گئے، ان کے چہرے سے خون صاف کیا، اور ان کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مصعب تجھ سے اچھا لباس مکے میں کوئی نہیں پہنتا تھا، تجھ سے اچھی خوشبو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، پھر تو نے اسلام قبول کیا، تجھ پر حالات آئے، تو نے اس دین کے لیے قربانیاں دی، پھر آج یہ حالت ہے کہ اللہ کے راستے میں تو شہید ہو گیا ہے۔ حضور وصال کے بعد، ان کے شہادت کے بعد یہ جملے کہہ رہے ہیں، ان کی خدمت کا اعتراف کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مسلمانوں میں کتنے جوان مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا، کچھ وہ ہیں جو اپنی باری پوری کر کے چلے گئے، کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو کچھ بھی تبدیل نہ کیا۔ یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔ کتنے آپ کے جانثار ساتھی رخصت ہوئے، کتنے صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ خود حضور نے شہادت کی تمنا کی، بخاری میں ہے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ تمنا کا اظہار فرمایا کہ میں شہادت چاہتا ہوں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر حیرائی۔ اقبال کہہ رہے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو اللہ کے راستے میں مار ڈالے گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس روزی پاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، زندہ ہیں۔ شہداء کے بارے میں اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہیں، شہید زندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو حیات عطا کرتا ہے، حیات عطا کرتا ہے۔
ہمارے بزرگوں میں حافظ جامی شہید گزرے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے دوست، وہ بڑے بہادر اور جری انسان تھے اور بہت ہی صاحب نسبت، لیکن بڑے متواضع، بالکل عام انسانوں کی طرح رہتے تھے۔ اور خانقاہ جو تھی تھانہ بھون میں، اس میں 3 بزرگ اس زمانے میں ہوتے تھے، ایک یہ تھے، ایک ان کے دوست تھے حافظ محمد محدث تھانوی، وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت علمی پایا ان کا بلند تھا، اور تیسرے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو روحانیت میں بہت اونچے تھے، اور تینوں کا اجتماع تھا خانقاہ میں، تینوں وہاں ہوتے تھے۔ لیکن ان کی شان یہ تھی کہ یہ خانقاہ کے بالکل دروازے کے قریب بیٹھتے تھے، چارپائی پر، کوئی آیا پوچھتے تھے مرید ہونا ہے، وہ دیکھو وہ حاجی امداد اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر مرید ہو جاؤ۔ مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مولانا محمد محدث تھانوی بیٹھے ہیں، جاؤ ان سے مسئلہ پوچھو، اور اگر حقہ پینا ہے تو یار کے پاس بیٹھ جاؤ۔ ایسے متواضع انسان تھے، حقہ پینا ہے یہاں بیٹھو، اور بڑے مذاقی آدمی تھے۔ جو آپ کو قصہ سنانا ہے وہ یہ کہ وہ شہید ہوئے، انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور مقام ان کا اتنا بلند تھا کہ جب لڑ رہے تھے تو کئی مرتبہ یہ ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ گولی آ کر لگی اور وہ گرے، لوگ یہ سمجھے کہ شہید ہو گئے، دوڑ کر گئے تو معلوم ہوا کہ گولی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ کئی مرتبہ یہ قصہ ہوا، تو ایک دن انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ، میں کرامت نہیں تیرے راستے کی شہادت مانگتا ہوں، کرامت نہیں چاہتا، شہادت مانگتا ہوں۔ اس دن جو گئے مارکے میں جا کر لڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا فرمائی، وہیں ان کا مزار بنا دیا گیا۔ اب سنیے، جو سنانا تھا وہ یہ کہ ایک مرتبہ کوئی بزرگ کسی دوسرے علاقے کے، جو حافظ ضامن صاحب کو بھی نہیں جانتے تھے، ان کی شہادت بھی نہیں جانتے تھے، لیکن تھے بہت بڑے بزرگ اور صاحب کشف، وہ گزر رہے تھے، وہ دیکھا کہ کوئی مزار ہے تو سوچا لاؤ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، تو چلے گئے اور فاتحہ پڑھنے لگے، اور بھی کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ مریدین عقیدت مند، تو فاتحہ پڑھتے پڑھتے وہ ہنسنے لگے، تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ قبر پہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں ان کو ہنسی آ رہی ہے۔ تو وہ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ قبر پہ مسکرا رہے ہیں، ہنسی آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے یہ معلوم کرو کہ اس قبر میں دفن کون ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک بزرگ تھے اور وہ شہید ہوئے، وہ مدفون ہیں۔ تو کہنے لگے بس بات سمجھ میں آ گئی۔ لوگوں نے کہا ہم کو بھی تو کچھ سمجھائیے، سب آپ ہی سمجھ جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ جب میں نے فاتحہ پڑھنے کے لیے ان کی قبر پر ہاتھ اٹھایا تو اندر سے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جا جا کسی مردہ پہ فاتحہ پڑھنا، ہم تو زندہ ہیں۔ ان کو کشف ہوا کہ اندر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جا جا کسی مردہ پہ فاتحہ پڑھنا، ہم تو زندہ ہیں۔ تو شہید جو ہے اللہ اس کو زندگی عطا کرتا ہے، اور شہادت ایک مومن کا مطلوب ہے، اس کا مقصود ہے۔ شہادت ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے۔ صحابہ کرام پر حالات آئے، انہوں نے مقابلہ کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر کتنی نازک صورتحال ہوئی۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ قرآن میں پڑھیے کہ کیسا نقشہ کھینچا گیا، دشمن اوپر سے بھی آ گیا، نیچے سے بھی آ گیا، اور کلیجے منہ کو آنے لگے، آنکھیں پتھرا گئیں، اور کمزور ایمان والے طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت مسلمانوں کو آزمایا گیا اور ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا۔ زلزلوا زلزالا شدیدا، یہ الفاظ قرآن استعمال کر رہا ہے۔ لیکن جو مضبوط ایمان والے تھے، کیا وہ ڈر گئے؟ کیا وہ جھک گئے؟ کیا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے؟ کیا خوف زدہ ہو کر دین و ایمان چھوڑا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن اگلی آیتوں میں بتا رہا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ارشاد ہوا کہ جب مسلمانوں نے، مضبوط ایمان والوں نے ان تمام جماعتوں کو دیکھا کہ لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، ان تمام فوجوں کو دیکھا کہ اکٹھا ہو چکی ہیں،
مسلمانوں نے دیکھا کہ تمام دشمن یکجا ہو کر اپنی ساری طاقت و قوت لے کر آ رہے ہیں تو ان کے اندر خوف نہیں پیدا ہوا، بزدلی نہیں پیدا ہوئی، پیچھے ہٹنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، بلکہ ان کی ہمت بڑھ گئی، ایمان بڑھ گیا، اور انہوں نے یہ کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی چیز ہے کہ جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ ہمیں بتایا جا چکا کہ ایمان کے راستے پر ہم چلیں گے تو حالات آئیں گے، ہمیں بتایا جا چکا کہ یقین کے راستے پر ہم چلیں گے تو طاغوتی طاقتیں ہم پر یلغار کریں گی، ہمیں بتایا جا چکا کہ جب ہم اللہ کے راستے میں قدم آگے بڑھائیں گے تو آزمائشیں آئیں گی، ہمیں امتحان کے مرحلے سے گزارا جائے گا، ایمان کی جانچ کی جائے گی۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ ارشاد ہو رہا ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جو ایمان لائیں گے، یقین کے راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ ان کا ایمان کتنا مستحکم ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ ایسی حالات بپا کرے گا کہ جب خبیث کو پاکیزہ سے الگ کیا جائے گا، مومن کو منافق سے الگ کیا جائے گا، کمزور ایمان والے کو مضبوط ایمان والے سے جدا کیا جائے گا، حد فاصل کھینچی جائے گی، لکیر کھینچی جائے گی کہ اس طرف مضبوط ایمان والے ہیں اور ادھر جھک جانے والے ہیں، ادھر اپنے آپ کو بے وفائی کے راستے پر لے جانے والے ہیں، ادھر طاقتوں کی غلامی کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ آج بھی کتنے مسلمان ہیں جو حکومت کی بولی بولتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو معتدل اسلام کا نعرہ لگانے لگے، کتنے مسلمان ہیں مرکز اسلام میں یعنی حرمین شریفین میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ معتدل اسلام کو اختیار کرو۔ کون سا معتدل اسلام؟ کون سا متشدد اسلام؟ یہ کون سی تقسیم تم لے کر آئے ہو؟ تمہارے باپ دادا کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ اسلام کے اندر دو خانے بنائے کہ یہ معتدل اسلام ہے اور یہ متشدد اسلام ہے؟ اسلام بس ایک ہے اور وہ ابدی صداقت ہے، اور اسلام سے بڑھ کر اعتدال اور توازن کسی دین میں ہو نہیں سکتا ہے۔ اسلام نے اگر کسی مرحلے میں یہ پیغام دیا ہے کہ تم سختی برتو تو وہ اس لیے ہے تاکہ کفر کا علاج کیا جا سکے، تاکہ مسلمان جرت اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اگر تمہارے اندر بزدلی ہے تو تم کہیں اور راستے ڈھونڈ لو، تم کسی اور پگ ڈنڈی پر چلے جاؤ، کسی اور محلے میں گزر بسر کرو، اسلام کو بدلنے کی بات تم نہیں کر سکتے ہو، چاہے وہ حکمراں ہو، چاہے وہ محکوم ہو، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، چاہے پڑھے لکھے ہوں یا بے پڑھے لکھے ہوں۔ جو اسلام میں تفریق کی بات کرے گا ملت اس کو اٹھا کر اپنے دائرے سے باہر پھینک دے۔ کوئی معتدل اسلام اور متشدد اسلام نہیں، اسلام ایک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس ملک میں بھی آپ دیکھیں گے کچھ لوگ پیدا ہو گئے، قرآن سے اتنی آیتیں نکال دو، یہ صحیح نہیں ہے، جہاد کی بات مت کرو، فلاں کی بات مت کرو، حالات ایسے ہیں، بس ہم کو ذرا حکمت سے کام لینا ہے، مصلحت سے کام لینا ہے۔ ہم نے اپنی بزدلی کو مصلحت کے خوبصورت غلاف میں لپیٹنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ مصلحت حکمت کے خلاف ہے، ایسا نہ کرو، اس سے یہ ہو جائے گا۔ یہ صحیح ہے کہ جوشیلے اقدامات بھی ملت کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن حکمت کے ساتھ ہمت ہونی چاہیے، اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں تمام مثبت منفی پہلوؤں پر غور کر لینا چاہیے۔ ہماری حکمت عملی بہت مضبوط ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کچھ چیزوں کو چھپانا چاہیے، کچھ چیزوں کو ظاہر کرنا چاہیے، کچھ منصوبے اندر رہیں، کچھ باہر رہیں، کچھ کام اندر ہو، کچھ باہر ہو۔ مسلمانوں کی یہ بھی تو بہت بڑی مصیبت ہے کہ جہاں کوئی کام شروع ہوا خود مسلمانوں ہی میں مخبری کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مخبری کرنے والے تو ہمارے ہاں ہول سیل میں ملتے ہیں۔ بربادی گلستان کی خاطر ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ مولانا ظفر علی خان بہت ہی مجھے ہوئے قائد تھے، بہترین ادیب اور زبردست شاعر تھے،
اور ان کی زندگی تجربات کی بھٹی سے گزر کر کندن بن گئی تھی۔ کسی نے ان سے ایک موقع پر پوچھا کہ مسلمانوں کی پستی کا راز کیا ہے، مسلمانوں کے زوال کا راز کیا ہے؟ اس جہادیدہ شخص نے ایک جملہ کہا لیکن بہت ہی خوبصورت۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے کہ ان کا کوئی راز نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے کہ ان کا کوئی راز نہیں ہے۔ ہماری صفوں میں ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی اس تاریخی تقریر میں جو انہوں نے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے کی تھی، جس میں ان کا جوش خطابت اپنے عروج پر تھا اور آخری مرتبہ وہ شعر گرجا تھا اور برسا تھا، اور اس کے بعد تو ان کا وہ آہنگ خطابت ہی کھو گیا، اور مسلمانوں کی طرف سے جو ناقدری ہوئی اس کی وجہ سے ان کا شعلہ جوالہ بجھ گیا۔ لیکن اس وقت جو انہوں نے تقریر کی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ الہامی تقریر ہے، نوشتہ دیوار پڑھ کر وہ بیان کر رہے ہیں، اس تقریر میں انہوں نے بہت ہی مضبوط لب و لہجے میں بہت ہی طاقتور طریقے پر یہ کہا تھا، مسلمانوں اس حقیقت کو یاد رکھنا کہ تم کو تمہارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا، تم کو تمہارے سوا کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ہم جب ہاریں گے اپنوں کی وجہ سے ہاریں گے، جب ہم زیر ہوں گے اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے ہوں گے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کیوں شہادت ان کی ہوئی؟ اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے۔ سلطنت عثمانیہ اتنے عرصے تک قائم رہی، کیوں ختم ہوئی؟ اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کو خریدا، ان کے نظریات کو بدلا، ان کو اپنے گرگے اور اپنے چمچے کے طور پر استعمال کیا، ان کو حیلے اور تدبیریں سکھائی اور ان کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ وہ سلطنت جو 600 سال تک قائم رہی، اس کو زوال آیا تو اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے آیا۔ سلطنت عثمانیہ پر جو یلغار ہوئی وہ باہر سے کم ہوئی، اندر سے زیادہ ہوئی۔ اگر صرف خارجی فتنے ہوتے تو وہ لوگ ایسے مخلص تھے اور اتنے دیانت دار تھے کہ وہ پوری طرح اس کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن اپنوں کی وجہ سے، اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے پوری سلطنت ٹوٹ گئی۔ اور آپ کو یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ کیسے باغیرت لوگ تھے اس سلطنت میں، کہ جب ان سے یہ مطالبہ ہوا تھا کہ اسرائیل آباد کرنے کے لیے، بلکہ اسرائیل کا تو اس وقت نام نہیں تھا، یہودیوں کو آباد کرنے کے لیے فلسطین میں جگہ دے دی جائے، وہ ان کی سلطنت کا حصہ تھا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ سلطان عبدالحمید نے یہ کہا تھا، میں اپنی سلطنت میں 1 انچ بھی زمین یہودیوں کو نہیں دوں گا، یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے سازشیں شروع کی، انہوں نے تدبیریں شروع کی، پیشکش کی گئی اتنا مال دیا جائے گا، انہوں نے ٹھکرا دیا۔ پھر کہا گیا سلطنت تمہاری باقی نہیں رہے گی، ایسی سازشیں رچی جائیں گی کہ تم سلطنت سے بے دخل کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنی زندگی میں 1 انچ بھی زمین نہیں دوں گا، البتہ جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش پر سے گزر کے تم زمین حاصل کر سکتے ہو۔ چنانچہ ان کے خلاف تدبیریں ہوئیں، ان کے خلاف سازشیں رچی گئیں اور اپنوں کو استعمال کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ وہ سلطنت کمزور ہوئی اور پھر زوال پذیر ہوئی۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب ان لوگوں کے نمائندے نے، یہودیوں اور عیسائیوں کے نمائندے نے سلطان عبدالحمید سے یہ کہا تھا کہ اب بھی موقع ہے، ضد چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو ابھی بھی آپ کی سلطنت کے تخت پر باقی رکھنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ آپ کی سلطنت چاروں طرف سے گھر گئی ہے اور آپ خود بھی چاروں طرف سے محصور ہیں، اور آپ کی حالت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے۔ تو اس وقت اس باغیرت بادشاہ نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ مسکرائے اور انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے نمائندے سے کہا، میں بھی جانتا ہوں کہ میں چاروں طرف سے گھر چکا ہوں، میری اور میری سلطنت کی حالت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے، مگر یاد رکھنا قانون فطرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان اپنی جگہ سلامت رہتی۔ یہ جواب دیا تھا کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان اپنی جگہ سلامت رہتی۔ وہ سلطنت مٹ گئی، اس سلطنت کو زوال آ گیا اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ چونکہ ان کے اندر اخلاص تھا، اللہ تعالیٰ نے زمانے کے
کی تبدیلی کے ساتھ پھر حالات کو تبدیل کیا۔ اب دیکھیے کہ ترکی میں پھر اسلام پسندوں کو، حقیقی مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا۔ ایسا زمانہ گزرا جو الحاد کا تھا، دہریت کا تھا، ایک ایک مسلمان کو اسلامی نظریات سے بدل کیا گیا۔ لیکن سلام ہو ان خانقاہ نشینوں پر، ان درویشوں پر جنہوں نے زیر زمین محنت کی، ایک بہترین نسل تیار کی، اور اس نسل کے ہاتھ میں اقتدار کی کنجیاں اللہ نے تھما دی۔ اور اب حالت یہ ہے کہ دنیا کے مختلف کافر ملک اور دنیا کی مختلف طاغوتی طاقتیں خوف زدہ ہیں کہ یہ ترکی اتنا طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب آیا صوفیہ کو میوزیم کی حیثیت سے نکال کر مسجد کی شکل دی گئی اور مسجد میں پھر سے تبدیل کیا گیا تو پوری دنیا کا کفر چیخ اٹھا، یہاں تک کہ خود لبرل سمجھے جانے والے اور کہلوانے والے اپنے آپ کو، انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ یہ غلط طریقہ ہے، میوزیم کو مسجد نہیں بنانا چاہیے اور فلاں نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو بھی تو کچھ زیادہ سیکولر ہونے کا بھوت سوار ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے۔ اپنوں نے بھی مخالفت کی اور غیروں نے تو پورا زور لگایا، لیکن اللہ کے اس بندے کی پیشانی پر شکن نہیں آئی۔ ایک فیصلہ انہوں نے کیا تھا، نافذ کر کے دکھایا، اور جس وقت مسجد آیا صوفیہ میں پہلی مرتبہ نماز جمعہ ادا کی گئی تو ساری کافر دنیا کے اوپر بجلی گر گئی، اس لیے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ سارے دباؤ کے باوجود یہ کامل یقین رکھنے والے لوگ سارے دباؤ کو ٹھکرا کر اپنے فیصلے کو نافذ کریں۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ جو لوگ مضبوط ایمان و یقین کے ساتھ آگے بڑھیں گے اللہ ان کے لیے راہیں کشادہ کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اور سچ ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں یاد الہی کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین کے وارث میرے بندوں میں سے وہ ہوں گے جو نیک ہیں۔ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضى لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ پڑھو اللہ کے بندو اللہ کا قرآن کہ کیسے مضبوط الفاظ میں وعدہ کیا گیا ہے۔ خدا کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، اچھا عمل کرنے والوں سے کہ اللہ ان کو زمین میں استقامت دے گا، استقرار دے گا، استحکام دے گا، مضبوطی عطا کرے گا، خلافت دے گا، اقتدار کی نعمت سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ خوف کے بعد امن کا دور لائے گا، اللہ تعالیٰ ذلت کے بعد عزت کا دور لائے گا، تنگی کے بعد کشادگی کا دور لائے گا، محکومی کے بعد حاکمیت کا دور لائے گا۔ خدا کا وعدہ ہے، شرط یہ رکھی گئی کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اگر تم مجھ پر مضبوطی سے یقین رکھو گے اور میری عبادت کرتے رہو گے، بندگی کے تقاضے پورے کرو گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے تو میرا یہ وعدہ تمہارے حق میں پورا ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو ان باتوں کو ان مشکل حالات میں سمجھ لیجیے، اور پھر قرآن کی اسی آیت کے حوالے سے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہم پر پستی ہے، یہ جو ہم پر زوال ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم بندگی کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پر نہیں چلا رہے ہیں، ہم میں ملی شعور نہیں ہے، ہم میں اجتماعی شعور نہیں ہے۔ گجرات کے مسلمانوں میں اللہ کا 1000 بار شکر ادا کرتا ہوں کہ گجرات کے مسلمانوں میں بہت حد تک عبادت کا اور بندگی کا ذوق ہے۔ اللہ کا کرم ہے، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور بھی عبادت کی اور بندگی کے کام انجام دے رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ احساس برسوں سے ہے اور میں صاف کہنے کا عادی ہوں، اس لیے آپ سے صاف کہتا ہوں کہ گجرات کے مسلمانوں میں دینداری اور پرہیزگاری تو کسی نہ کسی درجے میں ہے، لیکن ملی شعور کی بہت کمی ہے، اجتماعی کاموں کی بہت کمی ہے۔ جو تحریکی مزاج ہونا چاہیے، جو قوموں کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے، جو قوموں کو آگے بڑھانے کا ایک اندر سے داعیہ ہوتا ہے، اس کی بہت کمی ہے۔ ہمارے اندر تحریکی مزاج ہونا چاہیے، ملی شعور ہونا چاہیے، اجتماعیت آنی چاہیے۔ ہم غور کریں کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں،
ہماری ملت کس رخ پر جا رہی ہے؟ کیا ہم جان مال کی قربانی دے رہے ہیں؟ کیا ہم ملت کو بحیثیت ملت آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس انتظامات ہیں ملت کو آگے بڑھانے کے؟ کیا ہمارے پاس منصوبے ہیں اپنی ملت کو بچانے کے؟ ہمارے پاس کیا جذبات ہیں اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی امداد کے؟ غور کیجیے کہ ہمارے اندر کتنا ملی شعور ہے، ہمارے اندر کتنی اجتماعیت ہے، ہمارے اندر کتنا حوصلہ ہے حالات سے مقابلے کا۔ صرف نماز پڑھ لینے سے، صرف روزے رکھ لینے سے، صرف ذکر و تلاوت سے، صرف مراقبے سے، صرف تسبیحات پوری کرنے سے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف بندگی کا ذوق بنایا تھا، وہیں صحابہ کرام کا حالات سے مقابلے کا ذوق بنایا تھا۔ آپ نے صرف مسجد نبوی میں تعلیم اور ذکر کے حلقے قائم نہیں کیے، آپ نے صرف صفہ چبوترے کی شکل میں مدرسہ قائم نہیں کیا، بلکہ آپ نے خندق میں، احد میں، بدر میں اپنے صحابہ کو اور خود اپنے آپ کو حالات سے مقابلے کے لیے اور طاغوتی قوتوں کے آگے برسر پیکار ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے بتایا کہ قوموں کی زندگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ ہمارے اندر حالات سے مقابلے کی اسپرٹ پیدا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے تو آپ بحیثیت ملت آگے نہیں بڑھ پائیں گے، یہ نہیں ہے تو آپ اپنی ملت کو بچا نہیں پائیں گے۔ بزدلی جس قوم میں آ جائے گی وہ بہت زیادہ دیر تک جی نہیں پائے گی۔ ہمارے اندر ملی شعور آنا چاہیے، تحریکی مزاج آنا چاہیے، اور پھر 100% دینداری آنی چاہیے۔ صرف اس پر مطمئن مت ہو جائیے کہ نماز ہم پڑھ لے رہے ہیں، ذکر ہم کر لے رہے ہیں، تلاوت ہم کر لے رہے ہیں، نہیں، 100% دینداری آئے۔ 100% دینداری کا مطلب یہ ہے کہ عبادت بھی ہو، معاملات بھی صاف ہوں، معاشرت بھی اچھی ہو، اخلاق بھی عمدہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، معاملات کا پتہ ہی نہیں، اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، معاشرت بگڑی ہوئی ہے۔ ہمارے گھروں میں کتنے معاشرتی مسائل ہیں، کتنی ازدواجی زندگیاں دشواری کے مرحلے سے گزر رہی ہیں، کتنے نکاح ہوتے ہیں، ابھی نکاح ہوا نہیں، کچھ دن گزرے کہ گھر میں انتشار پیدا ہو گیا، طلاق کی نوبت آ گئی۔ آج کل سنا کہ آپ لوگوں کے یہاں بھی طلقتو کی گردان زیادہ پڑی جا رہی ہے۔ ادھر نکاح ہوا نہیں کہ ادھر محاذ جنگ قائم ہو گیا، اور طلقہ یطلقو کی گردان مجہول معروف دونوں لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی بہترین ہونی چاہیے، لڑکیوں کی ایسی تربیت ہو کہ جو اپنی سسرال میں جا کر بہترین زندگی گزارنے والی بنے، شوہروں سے محبت کرنے والی بنے، سسرال کے رشتوں کو نبھانے والی بنے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہمارے خاندانی نظام کی کمزوریاں ہیں، ہماری غفلت ہے۔ ماں باپ موبائل میں وقت صرف کر رہے ہیں، یا کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، یا اپنے مشاغل میں لگے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ شعور جو بچیوں میں آنا چاہیے اچھی زندگی کے لیے، ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور پربہار بنانے کے لیے، وہ نہیں آ رہا ہے، یا دین و ایمان کی عظمت نہیں آ رہی ہے۔ ہزاروں ہزار بچیاں کافروں کے ساتھ جا چکی ہیں اور اپنی مرضی کی شادی پر یقین رکھ رہی ہیں، ارتداد کے راستے پر جا چکی ہیں۔ پورے ملک میں آتش فشاں کی طرح یہ مسئلہ ابھرا ہوا ہے کہ ہزاروں ہماری مسلمان بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہزاروں مسلمان بچیاں وہ غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ان کو نہ ماں باپ کے آنسو روک پا رہے ہیں، نہ سماج اور معاشرے کی عزت کا خیال روک پا رہا ہے، اور وہاں جا کر صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ 6 مہینے 8 مہینے سال بھر کے بعد ان کو استعمال کرنے کے بعد اسی طرح اٹھا کر پھینک دیا جا رہا ہے جس طرح دودھ میں سے مکھی اٹھا کر پھینک دی جاتی ہے۔ پھر کوئی راستہ ان کے پاس بچ نہیں رہا ہے سوائے اس کے کہ وہ جسم فروشی کا کام کریں یا وہیں ذلت اور مجبوری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کتنی مسلمان لڑکیوں کی داستانیں ہم لوگوں کے علم میں آ چکی کہ جانے کے بعد 6 مہینہ 8 مہینہ سال بھر نہیں گزرا کہ ان کو دھتکار دیا گیا۔ اب ان کے سماج کا دروازہ تو بند، ان کے خاندان کا دروازہ تو بند، ان کے گھر کا دروازہ تو بند، اور وہاں سے بھی نکالی گئی۔ اب جائیں تو کہاں جائیں؟ کیا ان کا مستقبل ہے؟ کیسے زندگی گزاریں گے؟ یاد رکھیے گا، یہ اس وقت کا بہت ہی سنگین مسئلہ ہے،
یہ المیہ ہے ہماری ملت کا کہ ہماری بچیاں اس بری طرح ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، بے حیائی کے راستے سے ارتداد کے دہانے تک پہنچ رہی ہیں۔ بھوپال میں گیا تھا، وہاں مسلمان بہنوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک گنجان مسلم محلے میں، جہاں بہت بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، صرف ایک محلے سے مسلمان عورتیں، لڑکیاں نہیں عورتیں، مسلمان عورتیں شادی شدہ بچوں والی شوہر والی، ایک مسلم محلے سے 100 سے زیادہ مسلمان عورتیں شادی شدہ بچوں والی اپنے شوہروں اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ چلی، بچوں تک کو چھوڑ دیا، شوہروں کو چھوڑ دیا۔ آپ کے گجرات کی بات میں بتاؤں، ابھی ہمارے مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب نے مجھ کو صورت میں بتایا کہ مجھ کو یہاں کے لوگوں نے باضابطہ موبائل پر پروفائل نکال کر دکھائے مسلمان لڑکیوں کے، مسلمان عورتوں کے، کہ جو لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں کہ اگر کسی کو بدکاری کرنا ہو تو ہم سے رابطہ قائم کرے۔ یہ مسلمانوں کے سماج کا عالم ہو رہا ہے، بے حیائی اس درجے سر چڑھ کر بول رہی ہے، ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے، ہمارے گھروں میں جراثیم سرکشی کے داخل ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بے پردگی گھس رہی ہے۔ آپ کو فکر مند ہونا ہوگا، آپ کے اندر شعور آنا چاہیے کہ ہم اپنی ملت کو بچائیں، ہمارے ہاتھوں میں اصلاح معاشرہ کا علم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، جس قوم میں بے حیائی کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو بچا نہیں پاتی۔ بے حیائی آئے گی، بدکاری آئے گی، خواہشات کو بے لگام طریقے سے پورا کرنے کا مزاج آئے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اٹھا لی جائے گی، پھر حالات ایسے بنیں گے کہ اچھے عقل مندوں کی عقلیں بھی حیران ہو جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما ظہر فی قریۃ الزنا والربا الا اذن اللہ عز وجل بہلاکہا، جس بستی میں بدکاری اور سود کا گناہ عام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بستی کی تباہی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ سود بڑھے گا، بدکاری بڑھے گی تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں، ہماری پیاری ماں ہیں، علم کی امانت ان کے سینے میں تھی، بڑے بڑے صحابہ ان سے سوالات پوچھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ ام المومنین ذرا بتائیے، زلزلے کیوں آتے ہیں، زمین کیوں ہلائی جاتی ہے، زمین میں لوگوں کو کیوں دھسایا جاتا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، اذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار اللہ علیہم، جب لوگ بدکاری کو حلال سمجھنے لگ جاتے ہیں، یعنی عام ہو جاتی ہے، گانے بجانے کے آلات استعمال کرتے ہیں، جب لوگ شراب پینے لگ جاتے ہیں تو اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ زمین کو ہلا دیتا ہے، پھر لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت لوگوں کو ہوش آ جائے تو اللہ تعالیٰ اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ حالات دور کر دیتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر جمے رہیں تو پھر اللہ ایسا عذاب بھیجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے ذریعے وہ پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میری امت 15 قسم کے اعمال کرنے لگ جائے، اور آپ نے نام بنام اس کو گنایا، اس میں یہ بھی کہا کہ جب باپ کو دور کیا جائے، دوست کو نزدیک کیا جائے، ماں کی نافرمانی کی جائے اور بیوی کی اطاعت کی جائے، مسجدوں میں آواز بلند ہو، جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، جب بدکاری پھیلنے لگ جائے، جب امت کا آخری حصہ پہلے حصے کو لعنت ملامت کرنے لگ جائے، 15 قسم کے اعمال بیان فرمائے۔ اس کے بعد کہا، فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع۔ ارشاد فرمایا کہ اس وقت تم انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھسائے جانے کا، شکلوں اور صورتوں کے، بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیے جانے کا، آسمان سے پتھروں کی بارش کا، اور اس وقت ایسے پے در پے اللہ کا عذاب اترے گا جس طرح تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے پر دانہ گرتا ہے۔ یہ اعمال آئیں گے تو امت زوال کا شکار ہوگی، پستی کا شکار ہوگی۔ ہمیں اپنے اندر فکر پیدا کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی بستی کو، اپنے سماج کو بچانے کا علم اپنے ہاتھ میں اٹھانا ہوگا۔ ہمیں اجتماعی کاموں میں دلچسپی لینی ہوگی،
خدمت کے کاموں میں دلچسپی لینی ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ ہماری ملت میں بہت سے گناہ غربت کے راستے سے آ رہے ہیں، بہت سے گناہ افلاس کے راستے سے آ رہے ہیں، بہت سے گناہ لوگوں کی معاشی پسماندگی کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ غربت ہے، لوگ اس غربت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عیسائی مشنریز محنت کر رہی ہیں۔ کتنے علاقے ہیں جہاں عیسائیوں کی ایسی محنت ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ستپوڑا پہاڑیوں کا جو سلسلہ ہے اور وہاں آبادیاں ہیں اور وہاں عام طریقے پر آدیواسی لوگ آباد ہیں اور مسلمانوں کی ایک تڑوی برادری ہے، وہاں تڑوی برادری کہتے ہیں۔ عام طریقے پر اس تڑوی برادری میں گھر کے مسلمانوں کے گھروں میں بت رکھے ہوئے ہیں، مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، نام ان کے ایسے ہیں کہ آپ سنیں گے تو یقین نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، لیکن حالت یہ ہے کہ بت پرستی کر رہے ہیں اور غربت کی وجہ سے ان پر محنت کرنے والے اس راستے سے محنت کر کے ان کو بہکا رہے ہیں۔ وہاں مختلف غیر مسلم تنظیموں نے اپنے مراکز قائم کر رکھے ہیں، عیسائی مشنریز کام کر رہی ہیں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، بلکہ آپ سن کر تأسف میں پڑ جائیں گے کہ میں اس علاقے میں گیا، گاؤں دیہات کا میں نے سفر کیا، ایک ہفتے یا اس سے زائد گاؤں گاؤں جا کر میں نے حالات دیکھے، پہاڑی سلسلوں پر گیا، لوگوں کو تھوڑے تھوڑے لوگوں کو جمع کر کے دین کی بات کی گئی، ان کو سمجھایا گیا، ان کو ایمان کی طرف راغب کیا گیا، اجتماعی شادیوں کا وہاں نظم کیا گیا۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا ہوں، اجتماعی شادی ہو رہی ہے، لیکن وہاں کی تہذیب کے مطابق جو لوگ آئے مسلمان نکاح پڑھوانے کے لیے وہ اس طور پر آئے کہ عورتیں اپنا پلو اپنے ہونے والے شوہر کے کپڑے سے باندھی ہوئی ہیں اور کوئی پردہ نہیں، اسی طرح آئیں۔ اور وہاں کے لوگوں نے جنہوں نے انتظام کیا تھا کہا کہ اس کو ہم نہیں روک سکتے، اس لیے کہ اگر اس کو روکیں گے تو یہ بدک کر چلے جائیں گے اور پھر بت پرستی میں مشغول ہو جائیں گے۔ اسی طرح ان کا نکاح پڑھایا گیا، عورتیں بھی، لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح نکاح پڑھایا گیا۔ حالات ایسے ہیں۔ اب سننا کہ وہاں مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر عیسائی مشنری فلاں علاقے میں کام کر رہی ہے اور یورپ سے عیسائی مشنری کو لے کر آنے والا فلاں پوپ اور پادری ہے جو وہاں سے آنے کے بعد، اپنے وطن سے آنے کے بعد اس پسماندہ علاقے میں جہاں بہت ہی پسماندگی ہے، جہاں ضرورت کا سامان نہیں ملتا، جہاں کئی کلومیٹر جائیے تو کوئی ضرورت کا سامان ملے گا، جہاں کے راستے کچے ہیں، جہاں آمد و رفت بے پناہ مشکل ہے، وہ عیسائی مشنری لے کر اس یورپ سے آنے والا جہاں کی زرق برق تجلیات آپ جانتے ہیں، جہاں پر آسائش اور آرائش کے جو سامان ہیں وہ آپ جانتے ہیں، لیکن ان کا جذبہ دیکھو کہ وہ شخص عیسائی مشنری لے کر آیا اور لوگوں نے بتایا کہ 23 سال ہو چکے ہیں یہ واپس اپنے وطن نہیں گیا ہے، 23 سال سے یہاں عیسائی مشنری کو لے کر یہ محنت کر رہا ہے اور اس دیہاتی علاقے میں اس پریشان کن زندگی کو اس نے اختیار کر رکھا ہے۔ آپ غور کیجیے کہ کیسا جذبہ ان کے اندر ہے، کتنی محنت وہ کر رہے ہیں، کتنا مال وہ خرچ کر رہے ہیں، کتنی قربانیاں وہ دے رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنی قربانی دیتے ہیں، ہم کتنا مال خرچ کرتے ہیں، ہم رفاہی کام کتنے کر رہے ہیں، وہ ہمارے مسلمان بچوں کا علاج کر رہے ہیں، وہ ہمارے مسلمان بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں، پاٹھ شالائیں ہیں، دھرم شالائیں ہیں، ان میں تعلیم ہو رہی ہے مسلمان بچوں کی اور وہ کفر و شرک میں رنگے جا رہے ہیں۔ کون فکر کرے گا؟ کون ان بچوں کے دین و ایمان کو بچائے گا؟ آج قومی تعلیمی پالیسی آ چکی ہے، اتنی خطرناک ہے کہ اس کے نافذ ہونے کے بعد دیو مالائی عقائد سے آپ اپنے ایک بچے کو بھی نہیں بچا پائیں گے جو اسکول میں تعلیم پا رہا ہو۔ ہم نے غور کیا کہ ہم کیسے حفاظت کر پائیں گے، کیسے ہم اس کافرانہ یلغار سے اپنے بچوں کو بچائیں گے۔ یہ وقت تو ایسا تھا کہ ہر علاقے کے مسلمان فکر مند ہو جاتے کہ ہمیں اپنی اسکولیں قائم کرنی ہیں، ہمیں اپنے ادارے بنانے ہیں، ہمیں اپنے ادارے چلانے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کا محفوظ ماحول میں تعلیم کا انتظام کر سکیں، ہم اپنی لڑکیوں کے لیے بہترین اسکول قائم کریں تاکہ وہ ارتداد کے راستے سے بچ سکیں۔ وہ مخلوط نظام تعلیم کے اداروں میں جا رہی ہیں اور وہاں سے ان کو ورغلایا جا رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے، غلط راستوں پہ جا رہی ہیں۔ کیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی تعلیم
گاہیں بنائیں؟ کیا ہم لڑکیوں کی تعلیم گاہیں اسکول اور کالج نہیں بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی اور اپنے نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے اسکول قائم نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا صرف یہی نیکی کا کام ہے کہ آپ مسجد کی تعمیر پر خرچ کر دیں، آپ تبلیغ کے کام پر خرچ کر دیں، آپ مدرسے کے لیے خرچ کر دیں اور سمجھے کہ ہم نے خرچ کرنے کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے بندو، کچھ تو حالات کو سمجھو۔ جب تک ہم اپنے مضبوط تعلیمی ادارے نہیں بنائیں گے، ہم رفاہی کاموں کو شروع نہیں کریں گے، ایک غریب مسلمان تک نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک ہم اپنی ملت کو بچانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ کتنی بڑی ملت ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ آج میں نے بھی یہاں آنے سے کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھا، کسی نے مجھ کو بھیجا ہے، ہمارے پڑوس کے ملک میں کسی علاقے کے ایک گھر کی، غریب کے گھر کی تصویر ہے، غریب کے گھر کی تصویر ہے۔ میں اپنا درد آپ سے بیان نہیں کر سکتا کہ وہ تصویر دیکھ کر مجھ کو کتنا دکھ ہوا۔ ایک غریب باپ، مزدوری کرنے والا، پریشان حال، کئی دن کے فاقے سے گزر کر اس نے کل رات کو یا کل دن کو اپنے بچے کو، جو 5 سال کا ہے، ننھی منی معصوم شکل ہے، اس کو اپنے گھر کی دیوار میں ایک میخ، ایک کھیلا بڑا ٹھوک کر اس سے رسی لٹکا کر اپنے بچے کو خود سے سولی دے دی کہ اس کو کھلانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں۔ آپ اس بچے کی تصویر دیکھیے جو میخ سے لٹکا ہوا ہے، یقین مانیے آپ اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ پائیں گے۔ کل قیامت کے دن کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہمارے ہوتے ہوئے بھوک کی شدت میں مر گئے؟ خدا کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اتنی بڑی ملت ہے، اتنے وسائل ہیں، اتنا ساز و سامان ہے، خدا نے مسلمانوں کو کتنی دولت دی ہے، کتنے اچھے مکانات اور کتنی اچھی سواریوں میں ہم گزر بسر کر رہے ہیں، اس کے بعد اس ملت کا یہ عالم ہے۔ کتنے علاقوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ بیواؤں کو بچت گٹ اسکیم کے ذریعے سودی رقمیں دی جا رہی ہیں۔ پچھم مہاراشٹر میں گیا تھا، وہاں جلسہ ہوا، گاؤں دیہات کے لوگ بھی آئے تھے۔ علماء نے مجھ سے ملاقات کی، بعد میں کہنے لگے کہ آپ ہمارے علاقے میں بھی چلے آئیں، ہمارا گاؤں اتنے فاصلے پر ہے۔ کہنے لگے ہمارے گاؤں کی مسجد میں کوئی امام نہیں ہے، اور مسجد میں، اب سننا جو دردناک بات انہوں نے بتائی، کہ ہماری مسجد میں 2 مرتبہ سرکاری نمائندے آئے، بچت گٹ اسکیم جو سودی اسکیم ہے، مسجد میں انہوں نے پروگرام کیا اور عورتوں کو جمع کیا اور سود کے بارے میں ان کو اہمیت بتائی اور ان کو اس اسکیم کا حصہ بنا کر گئے۔ مسجد میں سودی اسکیم پر پروگرام ہوا اور مسلمان بیواؤں کو بچت گٹ اسکیم سے جوڑا گیا۔ یہ اس ملت میں ہو رہا ہے، ہمارے آپ کے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے۔ ہم رفاہی کام نہیں کر پا رہے ہیں، خدمت کے کام نہیں کر پا رہے ہیں، بھوکوں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی کفالت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا پیسہ زکوٰۃ کے نام پر دے دیا، بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اس وقت ہنگامی حالات ہیں، ہر مسلمان کو اپنی کمائی کا بڑا حصہ خرچ کرنا ہوگا اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی ملت کو اس کی اجتماعیت کے لیے، اپنے ملی اور اجتماعی اداروں کے بقا کے لیے۔ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کہ او ایمان والو، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے۔ اور وہ اس وقت کہنے لگے کہ تھوڑی مہلت مل جاتی، صدقہ خیرات کرتا، مال خرچ کرتا، نیک انسانوں میں شامل ہو جاتا۔ قرآن کہہ رہا ہے لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو مہلت نہیں عطا کرتا۔ موت سے پہلے کرنا ہے جو کرنا ہے، مہلت عمل ابھی ہے، فرصت عمل ابھی ہے۔ جب موت آنے والی ہوگی تو پھر کون اس کو ٹال سکے گا؟
خواجہ عزیز الحسن کہہ رہے ہیں آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخری انجام تو فنا ہے، آخری انجام تو مٹ جانا ہے۔ یہ سارا ساز و سامان، یہ شہرتیں، یہ اسباب، یہ بنگلے، یہ کاروبار، یہ تجارتیں، یہ کھیتیاں سب پیچھے رہ جانے والی ہے۔ ہم تو خالی ہاتھ دنیا سے جانے والے ہیں۔ سکندر اعظم کتنا بڑا بادشاہ تھا، آدھی دنیا کو اس نے فتح کیا، غریب الوطنی میں اس کو موت آنے لگی۔ جب موت کا وقت تھا، عین جوانی میں مر رہا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے کہا آپ یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ تو سکندر اعظم نے کہا میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جس نے آدھی سے زائد دنیا کو فتح کیا، میں بھی دنیا سے اسی طرح خالی ہاتھ گیا جس طرح دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا۔ میں بھی خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہوں۔ دنیا سے کوئی کچھ لے کر نہیں جائے گا۔ ہمارا مال وہ ہے جو ہم اللہ کے راستے میں بھیج دیں گے، ہمارا توشہ وہ ہے جو اچھے اعمال انجام دے کر ہم آگے بھیج دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا اس کو تقسیم کر دو، آپ گھر سے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آئے، پوچھا عائشہ بکری تقسیم کر دی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول پوری بکری میں نے تقسیم کر دی ہے، صرف ایک دست باقی بچا ہے، ایک شانہ۔ الفاظ سنیے گا، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول پوری بکری تقسیم ہو گئی، صرف ایک شانہ باقی ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ، الفاظ دھیان سے سنیے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں پوری بکری تقسیم ہو گئی، صرف ایک شانہ باقی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں عائشہ وہ پوری بکری باقی ہے سوائے اس ایک شانے کے۔ یہ تربیت کا انداز تھا کہ جو اللہ کے راستے میں دے دیا گیا وہ محفوظ ہو گیا، جو باقی ہے وہ کھا کر ختم ہو جائے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم آگے کے لیے بھیج دو گے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ ایک ایک نیکی اللہ کے ہاں محفوظ ہوگی۔ کسی نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا ہے وہ نیکی بھی محفوظ ہوگی، کسی نے ایک کھجور اللہ کے راہ میں صدقہ کی ہے وہ بھی محفوظ ہوگی۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک کھجور صدقہ دیتا ہے، اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں اس کو قبول کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم کسی اپنے جانور کے بچے کی پرورش کرتے ہو، پھر قیامت کے دن اللہ اس کا عوض احد پہاڑ کے برابر تم کو عطا کرے گا۔ آپ غور کیجئے کتنا بڑا اجر رکھا گیا، کیسا ثواب رکھا گیا۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، رفاہی کاموں میں اپنا حصہ لگائیے، اچھے ہاسپٹل بنائیے، اچھی تعلیم گاہیں بنائیے، اسکول کھولیے۔ صرف مدرسے نہیں، مدرسوں کی خدمت بھی بہت بڑی خدمت ہے، مدرسوں کا کام بہت بڑا کام ہے۔ مدرسوں نے اس ملک میں دین و ایمان کی حفاظت کی خدمت انجام دی ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے، اگر مدارس نہ ہوتے تو آج یہ ملت اس طرح سر اٹھا کر اس ملک میں زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔ علماء اور مدارس نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو کوئی تحریک، کوئی جماعت، کوئی تنظیم انجام نہیں دے سکی ہے۔ صاف سن لیجئے کہ اس ملت کو اگر کہیں سے حیات تازہ ملتی ہے تو وہ مدارس ہیں، اگر کہیں سے بجلی فراہم ہوتی ہے وہ مدارس ہیں، اگر کہیں سے ایمانی قوت میسر آتی ہے وہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ مکاتب نے نسلوں کے ایمان کو محفوظ کرنے کا کام کیا ہے۔ یقیناً مدرسہ، مکتب، دعوت و تبلیغ کی محنت، ہمارے ادارے، ہماری جماعتیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہو یا جمعیت علماء ہو یا دوسری ہماری تنظیمیں ہوں، وہ سب بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دے رہی ہیں۔ ہماری جماعتوں نے اور تنظیموں نے اس ملک میں مسلمانوں کے قدموں کو جمانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، لیکن صرف یہی کام کرنے کے نہیں ہیں۔ اب جس ماحول میں ہم داخل ہوئے ہیں، جس دور میں ہم داخل ہوئے ہیں، ہمیں اپنی تعلیم گاہیں بنانی ہوں گی، ہمیں اچھے ہاسپٹل بنانے ہوں گے، شفا خانے قائم کرنے ہوں گے، بہترین علاج کا انتظام کرنا ہوگا، خدمت کی راہ پر اس طرح چلنا ہوگا کہ ہم دوسرے لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم دینے والی امت ہیں، ہم لینے والی امت نہیں ہیں۔ ہمیں بتانا ہوگا کہ جب تک ہم اس ملک میں ہیں ہم ایسی خدمت کر کے جائیں گے کہ تم سے وہ خدمت نہیں بن پڑے گی۔ خدمت کے ذریعے دلوں کو جیتا جائے گا، نفرت کے مقابلے میں محبت کا پیغام
پیغام عام کیا جائے گا۔ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارے مالیگاؤں میں ایسے ڈاکٹر تھے جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر کورونا کے مریضوں کا علاج کیا۔ غیر مسلم آتے رہے، بہنیں، بچیاں، بیٹیاں، مرد، بوڑھے، ان کا علاج کیا گیا۔ ہماری آبادی ایسی ہے جس میں غیر مسلم نہیں ہے، ندی کے اس پار غیر مسلم ہے، پورا مسلمانوں کا علاقہ، اور اس میں وہ آ رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں۔ ان کے ڈاکٹر ان کا علاج نہیں کر رہے ہیں کورونا کے ڈر کی وجہ سے، لیکن مسلمان ڈاکٹروں نے ان کی خدمت کی۔ آس پاس کے مسلمان گھروں سے ان کو کھانا دیا گیا، ان کو شربت دیا گیا، ان کو دوا کے طور پر جو غذا دی جانی تھی وہ بنا کر دی گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ غیر مسلم بہنیں بوڑھی بوڑھی وہ مسلمانوں کے قدموں میں گر گر کر رو رہی تھیں کہ تم نے وہ کام کیا ہے جو کوئی مسیحا یا فرشتہ انجام دے سکتا ہے۔ جو نفرتیں ان کے دل میں بٹھائی گئی تھیں پچھلے 10-20 برسوں میں، خدمت کے ایک کام نے اس نفرت کے محل کو گرا دیا اور وہاں محبت کا محل تعمیر کر دیا۔ یہ کرنے کا کام، نفرت کے مقابلے میں محبت اور خدمت۔ جب حضرت شیخ علی حجویری لاہور تشریف لائے تھے، کوئی وہاں مسلمان نہیں تھا، اکیلے تنہا آئے، کچھ لوگوں کو لے کر اکیلے آئے اور وہاں خدمت شروع کی، کچھ لوگوں کو قریب کیا، غیر مسلموں میں محبت کا پیغام دیا، پچھڑے ہوئے ذات کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے لقمہ دینے لگے، غریبوں کا، مسکینوں کا کے درد کا مداوع کرنے لگے، جو بیمار پریشان حال ہوتے تھے ان کی خدمت میں لگ جاتے تھے، بیماروں کی تیمارداری کرتے تھے۔ ایسی خدمت کی، ایسی محبت کا ثبوت دیا، راتوں کو اتنے گرم آنسو بہائے، خدا کی بارگاہ میں اس طرح تڑپے کہ اللہ نے اس ایک شخص کی محنت کے نتیجے میں چند برسوں میں آدھے لاہور کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا۔ آدھا لاہور مسلمان ہوا، جلسوں سے نہیں، کانفرنسوں سے نہیں، ایک اکیلے شخص کی محبت اور خدمت کے نتیجے میں۔ اور انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا وہ ایسا بے مثال ہے کہ جس سے ہم نصیحت اور نور حاصل کر سکتے ہیں۔ آدھا لاہور مسلمان ہو گیا۔ متعصب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم سچ کہتے ہو کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مگر سن لو کہ وہ تلوار لوہے یا فولاد کی تلوار نہیں تھی، وہ تلوار اسلامی اخلاق اور کردار کی تلوار تھی۔ اسلامی اخلاق تھے جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا۔ وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دلبری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یہ ہمارا مزاج ہو کہ ہم خدمت کے راستے پر چلیں، کچھ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ نہ ہو کہ جہاں خرچ کرنے کی بات آئی نماز میں تو صف اول میں ہیں، اور جہاں آواز لگی کہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو تو ہم سب سے آخری صف میں چلے گئے۔ یا مسجد میں آئے اور چندہ ہو رہا ہے تو جو پھٹے پرانے نوٹ تھے وہ سب جمع کر کے لے آئے کہ یہ مسجد کے چندے میں دے دیں گے۔ یا یہ ہوا کہ مدرسے کا سفیر پہنچا کہ مدرسے کی ایسی ضرورت، ایسی ضرورت، ایسی ضرورت، اور بڑے سیٹ صاحب ہیں، لیکن جب ضرورتوں کا بیان شروع ہوا تو انہوں نے خود اپنی مصیبتوں کا بیان شروع کر دیا۔ کتاب المصائب ما حاشیہ و متن و شرح بیان فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ تو ایسے حالات ہیں، مجھ پہ تو ایسی دشواری ہے، وہ کاروبار میں خسارہ ہو رہا ہے، وہ کارخانہ نہیں چل رہا ہے، ہوٹل نہیں چل رہی ہے، کھیتی میں گھاٹا ہو گیا، فلاں فلاں، اتنی مصیبت بیان کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ سفیر بھی سوچتا ہے کاش میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہوتی تو میں انہی کو دے دیتا، سب سے بڑے مستحق کے زکوٰۃ تو یہی ہے۔ بیچارے بہت پریشان حال ہیں اس میں۔ عجب کنجوسی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ ترجیحات ہمارے ہاں نہیں ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں خرچ کرنا۔ مسجد میں سنگ مرمر لگوا دیں گے لیکن امام کی تنخواہ نہیں بڑھائیں گے، مسجد کی آرائش و زیبائش پہ لاکھوں لاکھ خرچ کر دیں گے لیکن بن بیاہی بچیوں کے نکاح کا انتظام نہیں کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرہ پہ عمرہ کر رہے ہیں، اور محلے میں غریب بن بیاہی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یا بھوکے لوگ فاقہ کر رہے ہیں، ہم ان کا انتظام نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ترجیحات متعین کرنی ہوگی، کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، اور بخل سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ بخل ناپسندیدہ چیز ہے، ہمیں اجتماعیت کے لیے انفاق کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، خرچ کرنے کا راستہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ بخل اور کنجوسی کے راستے پہ نہ چلیے، بخل نہ اللہ کو پسند ہے نہ اس کے بندوں بندیوں کو پسند ہے۔ حدیث میں ہے
سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، انسانوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ بخیل اللہ سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب۔ بخیل جہنم سے قریب ہے، اللہ سے بھی دور اور بندوں سے بھی دور۔ بخیل کو کون پسند کرتا ہے؟ کنجوس کو کون پسند کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مجادر میں ایسے پرانوار لوگ ہوں کہ جو بخیلوں اور کنجوسوں کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہوں، لیکن میں نے تو اور کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی کنجوس کو پسند کرتا۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کا ایک دوست تھا، وہ بڑا کنجوس تھا۔ تو ایک دن وہ سفر میں جا رہا تھا دوست، تو اس نے اپنے کنجوس دوست سے کہا کہ تمہاری انگلی میں جو قیمتی انگوٹھی ہے وہ مجھ کو عنایت کر دو، لمبا سفر ہے، بہت دن بعد آنا ہے، جب انگلی میں انگوٹھی دیکھوں گا تمہاری یاد آئے گی، تمہاری محبت یاد آئے گی، تمہارا اخلاص یاد آئے گا۔ اس کنجوس نے دیکھا کہ میری انگوٹھی تو خامخواہ جا رہی ہے، تو کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، انگوٹھی تو میں نہیں دوں گا، صاف صاف سن لو، البتہ جہاں تک بات یاد رکھنے کی ہے تو جب تم خالی انگلی دیکھو گے تو میری یاد تو آ ہی جائے گی۔ جب خالی انگلی دیکھو گے تو یاد تو آ ہی جائے گی کہ فلانے سے میں نے انگوٹھی مانگی تھی اور اس نے نہیں دی، تو یاد تو آ ہی جائے گی۔ وہ عربی ادب کی کتابوں میں ہے کہ کسی علاقے میں کوئی فقیر تھا، بیچارہ بھوکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑی سی دکان ہے اور وہاں بہت سارے ملازم ہیں۔ اس نے سوچا یہاں تو ضرور کام بن جائے گا، ذرا تگڑی خیرات مل جائے گی، تو وہ چلا گیا۔ اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، لیکن وہ جو دکاندار تھا دولت تو بہت تھی، دل چڑیے کا تھا، بہت ہی کنجوس، بلکہ مہا کنجوس، بلکہ 10-20 کنجوس مرے ہوں گے تو وہ پیدا ہوا ہوگا، اس ٹائپ کا کنجوس۔ تو جا کے اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کے لیے تم معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کرو۔ اس نے کہا نہیں، بھوکا ہوں کچھ کھلا دو۔ اس نے کہا معاف کرو، لیکن وہ بھی تھا بڑا فقیر، تندرست و توانا قسم کا، اور بے حیائی بھی اس کے عروج پہ، اور بڑا مضبوط۔ اس نے سوچا کہ یہ کہاں رکے گا، 5-10 منٹ رکے گا چلا جائے گا، لیکن وہ فقیر بھی اپنی ہٹ کا پکا تھا، بیٹھ گیا کہ میں تو نہیں جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ دلی والوں سے اس کی کچھ دور نزدیک کی رشتہ داری رہی ہوگی اس فقیر کی، کچھ بھانجا بھتیجا، نند کا بھاوج کا، دور کا نزدیک کا، کچھ نہ کچھ رہا ہوگا۔ تو وہ بیٹھ گیا، بے شرمی اس کے اندر بھی تھی، کہنے لگا میں تو لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ سوچا کہ 10-15 منٹ کے بعد چلا جائے گا، مگر وہ بیٹھا تو بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، دکاندار نے سوچا کہ یہ نہیں جائے گا، کچھ دے کر ہی اس کو بھیجنا پڑے گا۔ تو اس نے اپنے ایک ملازم کو بلایا، کئی ملازم تھے، بڑی دکان تھی، تو اس نے اپنے ملازم کو بلایا اور کہا یا بشیر، عربی میں کہا یا بشیر قل لنذیر فلیقل لوزیر فلیقل لامیر ان یعطی خبزا لہذا الفقیر۔ اتنی لمبی سند، بخاری شریف کی سند، کہ بشیر تم نذیر سے کہہ دو، وہ وزیر سے کہہ دے، وہ امیر سے کہہ دے کہ اس فقیر کو 1 روٹی دے دے، اس فقیر کو 1 روٹی۔ 3 گھنٹے کی مشقت، اس کے بعد بخاری شریف کی سند، اور اس کے بعد 1 روٹی۔ وہ فقیر تو بہت غصے میں آیا، جل بھن گیا۔ اس نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس نے بھی بخاری ہی کے سند بیان کی۔ اس نے کہا یا اللہ قل لجبریل فلیقل لمیکائیل فلیقل لاسرافیل فلیقل لعزرائیل ان یقبض روح ھذا البخیل۔ اللہ تو جبریل سے کہہ دے، وہ میکائیل سے کہے، وہ اسرافیل سے کہے، وہ عزرائیل ملک الموت سے کہے کہ اس کمبخت بخیل کی ابھی روح نکال دے، خس کم جہاں پاک، اس کا جینا ذرا ٹھیک نہیں۔ کہا ان یقبض روح ھذا البخیل۔ جتنی لمبی سند اس نے بیان کی تھی اتنی اس نے بھی بیان کر، اور بد دعا بھی دی بہت ہی مضبوط قسم کی، ان یقبض روح ھذا البخیل، کہ اس کا جینا مناسب نہیں ہے، خس کم جہاں پاک۔ تو کنجوس کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اس کے بندے پسند کرتے ہیں، اور کنجوس انسان اپنی ملت کے لیے، اجتماعیت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر انفاق کا جذبہ پیدا کیجیے، خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، اللہ کے راستے میں رفاہی کاموں پر اپنا مال لگائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا سارا عمل ختم ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزوں کے ذریعے عمل کا سلسلہ، ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ ہو،
یا کسی کو علم سکھایا ہو یا کوئی نیک اولاد چھوڑ کر مرا جو دعا کرتی ہے۔ صدقہ جاریہ کی تشریح میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ اس سے مراد صدقہ جاریہ سے مراد وقف کرنا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں کچھ وقف کر دیجئے۔ کوئی زمین دے دی، کوئی مکان دے دیا، کہیں ہاسپٹل کے لیے زمین دے دی، کہیں اسکول کے لیے، کہیں مدرسے کے لیے، کہیں مسجد کے لیے، کہیں کسی رفاہی ادارے کے لیے کوئی چیز وقف کرنا کہ اس کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے، رفاہی کاموں میں حصہ لینا، روزانہ صدقہ خیرات کرنا۔ آپ کے یہاں بھی معلوم ہوا، پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو میں نے تجویز دی تھی کہ یہاں کوئی رفاہی کام شروع ہو، تو معلوم ہوا کہ اب یہاں صدقہ پیٹیوں کا انتظام کیا گیا ہے، ایک نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے، آپ حضرات اس میں اور حصہ لیں، رفاہی کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لیں، اس کو مضبوط کریں، طاقتور بنائیں۔ اتنی بڑی مسلم آبادی ہے، کوئی اچھا اسکول قائم کیجئے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے پاس اللہ نے مال بھی دیا ہے، دینداری کا جذبہ بھی دیا ہے، آپ بہترین نظام قائم کیجئے، تعلیم کا نظام، تربیت کا نظام، اپنے بچیوں کو محفوظ ماحول میں رکھ کر بہترین انداز میں آگے بڑھانے کا نظام، اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھا مزاج، اچھے اخلاق، اچھا کردار، یہی ہماری پہچان ہے، اور یہی ملک کے موجودہ حالات میں مضبوطی سے کرنے کے کام ہیں۔ سب سے بنیادی چیز ایمان و یقین پر قائم رہنا، ایمان و یقین کو اپنے دل میں جگہ دینا، اور پھر جو دینی تحریکات ہیں، جو ملی جماعتیں ہیں، ان کا ساتھ دینا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اور وہ پورے ملک میں کام کر رہا ہے، حفاظت شریعت کا بھی، اصلاح معاشرہ کا بھی، وحدت امت کا بھی۔ اس اصلاح معاشرہ کا کام جو اس وقت اس ملت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آسان نکاح مہم چل رہی ہے کہ پورے ملک میں نکاح کو سادہ کیا جائے، آسان کیا جائے، یہ جو کروڑوں روپے فضول خرچ ہو رہے ہیں اس کو روکا جائے، کسی اچھے مصرف میں یہ مال لگے۔ میرٹھ کے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی منگنی کی تقریب میں 5 کروڑ روپے خرچ کیے۔ آپ سوچئے کہ اتنا فضول خرچ کرنے کے بجائے اگر وہ اپنی بیٹی کے نام سے کوئی تعلیمی ادارہ قائم کر دیتے، ملت کا کتنا بھلا ہوتا، ملت کو کتنی قوت ملتی۔ لیکن ہم نے اسراف اور فضول خرچی کا راستہ دیکھا، ہم نے نمود و نمائش کا راستہ چنا، ہم نے ریاکاری کا راستہ چنا، ہم دنیا کی آرائش و زیبائش کے رو میں بہے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تحریکات کو مضبوط کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اصلاح معاشرہ کی تحریک پورے ملک میں چلا رہا ہے، اور الحمدللہ اس کے بہترین نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں، بہترین اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ آسان نکاح مہم کو بھی مضبوطی مل رہی ہے، اور پورے ملک میں الحمدللہ اس مہم کے نتیجے میں سینکڑوں نکاح بغیر لین دین کے، سادگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس کو اور آگے بڑھانا ہوگا، ہر علاقے میں اصلاح معاشرہ کی کمیٹی بنانی ہوگی۔ یہ جو آپ کے علاقوں میں اصلاح معاشرہ کی کمیٹی بنی ہے، یہ حضرت مولانا غلام رسول خاموش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریک ہی پر قائم کی تھی، اور وہ باضابطہ رپورٹ دیتے تھے، باضابطہ کارگزاریاں سناتے تھے۔ جب بورڈ کے اجلاس میں آتے تھے تو یہ ساری کمیٹیوں کے احوال بتاتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ سلسلہ کمزور ہو گیا۔ اصلاح معاشرہ کی کمیٹیاں بھی کہیں فعال ہیں، کہیں کمزور پڑ گئی ہیں۔ ان سب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف ایک برادری تک محدود مت رکھیے، ہر برادری میں اصلاح کا کام ہو، ہر بستی میں اصلاح کا کام ہو، ہر گاؤں میں اصلاح کا کام ہو، تب کہیں جا کر ہم ملی شعور اور اجتماعی بیداری کی راہ پر جا سکیں گے۔ اس لیے آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ان تحریکات میں ساتھ دیں گے ساتھ انشاءاللہ، اور رفاہی کاموں کا کچھ منصوبہ بنائیے، خدمت کے کاموں کا کچھ منصوبہ بنائیے، کچھ بیٹھ کر غور و فکر کیجئے کہ کس طرح ہم اپنی بستی کو آگے بڑھا سکتے ہیں، کس طرح ہم مسلمان بچیوں کے لیے انتظامات کر سکتے ہیں۔ جو کام آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بینر تلے ہو رہا ہے اس میں ہماری شرکت کیسے ہوگی، تاکہ ہم ملکی سطح پر کام کر سکیں، ملکی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں ہمارا حصہ لگ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو جاتے یہ